خداوند نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، اور خداوند نے جب ہم اسپیشلی جب ہم یو ایس سے واپس آئے تھے، پاسٹر صاحب سے جب ہم ملے تھے واپس آئے تھے، تو خداوند نے مجھ سے کلام کیا تھا دیٹ آئی ہیو ٹو اسٹارٹ ٹیچنگ پیپل کہ ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں بلکہ تاریکی کے حاکموں سے ہے، ان روحانی فوجوں سے، پرنسپیلٹی سے ہے. تو یعنی جو اسپرچل وار فیئر ہے اس کے متعلق میں خداوند کے لوگوں کو ٹیچ کرنا شروع کروں. اور خداوند کے فضل سے وہ سلسلہ چل رہا ہے، اٹس سلو، لیکن لوگ اس چیز کو سیکھ رہے ہیں. میں کچھ اپنے تجربات شیئر کر رہا ہوں، کچھ خادمین کے تجربات شیئر کر رہا ہوں، پھر جو خداوند کے پاک کلام میں باتیں لکھی ہوئی ہیں میں وہ شیئر کر رہا ہوں. اور اٹ ہیز بین گروئنگ، اور خداوند کے لوگ اس سے برکت پا رہے ہیں، خداوند کے لوگ اسے سمجھ رہے ہیں. اور میں اس کی جو ایک تیسری اقساط ہے، اس کی کافی اقساط میں جو آج تیسری اقساط قسط ہے اس کی میں آپ کے سامنے اس کے متعلق آج میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کا عنوان جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کی جو فرشتوں کی مدد ہے، انجیلک ہیلپ جسے کہتے ہیں، یا انجیلک انٹرونشن ہے، وہ ہم کیسے مانگ سکتے ہیں. اور بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ بینگ بلیورز ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں، اور بہت سی چیزوں میں ہم سٹرگل کرتے ہیں، نہ کہ صرف اپنے فائنینسز میں بلکہ ہم اپنی پرسنل لائف میں کر سکتے ہیں، اپنی اسپرچول لائف میں کر سکتے ہیں، اپنی فیملی لائف میں کر سکتے ہیں، اپنی جاب لائف میں اور دیگر جو ہمارے مراحل ہیں ان میں سٹرگل کرتے رہتے ہیں. اب خداوند تو مدد کرتا ہے، یہ ہم جانتے ہیں، اور خداوند کے سامنے کوئی گھٹنا کھڑا نہیں، کوئی شخص کھڑا نہیں رہ سکتا. اور جس طرح بائبل میں لکھا ہے کہ ہر وہ گھٹنا خواہ آسمان پہ، خواہ زمین پہ، خواہ زمین کے نیچے رہنے والے سب جھکیں گے. لیکن there is still something missing، وہ یہ ہے کہ ہم خداوند کی اس گلوری کو اس طریقے سے یوز نہیں کرتے، اس طریقے سے ہم کلیم نہیں کرتے کہ وہ ہمارے لیے آ جائے. اب خداوند کا رول کچھ مدد کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن خداوند کا رول کچھ جنگ نہیں کرتا. بائبل دیکھ لیں، بائبل میں کہیں لکھا نہیں ہوا. خداوند کا رول کچھ ہمیں قوت کا لباس دیتا ہے، ہمیں جنگ کرنا سکھاتا ہے. لیکن خداوند کے پاک کلام میں اور خداوند نے بڑے ٹولز رکھے، کیونکہ ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے. فرشتوں کا بھی ایک مقصد ہے، خداوند کے جو ہیونلی ویپنز ہیں جو خداوند کے کلام میں مرقوم ہیں ان کا بھی ایک مقصد ہے. تو خداوند کا پاک روح ہمیں اسٹرینتھن کرتا ہے، ہمیں قوت بخشتا ہے، کیونکہ خداوند کا جو پاک روح ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. اور خداوند کا پاک روح یہاں تک سینسٹیو ہے کہ دا مومنٹ ہم انسان کی تعظیم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو خداوند کا پاک روح الگ ہو جاتا ہے، وہ مسا چلا جاتا ہے، خداوند کے پاک روح کی حضوری چلی جاتی ہے. اور پاسٹر لازرس بھی میرے ساتھ اس بات پہ ایگری کریں گے. اور میں نے ہمیشہ اس چیز کو دیکھا ہے کہ ایون کہ جب ہم جاتے ہیں، اگر ہم کنونشنز میں جاتے ہیں یا کوئی بڑی میٹنگ ہو رہی ہے ہم ادھر جاتے ہیں، تو پرستش کے دوران تو بڑا سما بندھا ہوتا ہے اور خدا کا مسا چھایا ہوتا ہے اور لوگ پرستش کر رہے ہوتے ہیں. the moment they start praising other people، اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے وہ دنیاوی موڈ میں جاتے ہیں تو خداوند کا پاک روح وہاں سے چلا جاتا ہے، اور وہ ایک طرح سے there is a shift in atmosphere، اور وہ اس جگہ پہ اس طریقے سے کام نہیں کرتا. so we have to be very careful. تو خداوند کا جو پاک روح ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. خداوند نے کہا ہے کہ وہ تمہارے اندر ہوگا اور ہمارے اندر ہے، وہ ہمیں اسٹرینتھن کرتا ہے، وہ ہمیں قوت کا لباس دیتا ہے. لیکن اس قوت کے ساتھ ساتھ خداوند ہمیں یہ بھی کہتا ہے، اور خداوند کے پاک کلام میں جو لکھا ہوا ہے، خداوند نے ہمیں اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ ہم اس کی گلوری کو ہم استعمال کر سکیں، ہم اس کی گلوری کو یوز کر سکیں، ایکسرسائز کر سکیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو کرسچن لوگ ہیں، سوری ٹو سے، لیکن ہم ڈیلیورنس ٹو ڈیلیورنس چلتے ہیں. جدو ساری رہائی ہو جاتی ہے نا، پھر ایسے بات ہوتے ہیں آواں گے جو سانو دوبارہ رہائی چاہیے ہوئے گی، لیکن ہم گلوری ٹو گلوری نہیں چلتے. خداوند کہتا ہے کہ ہم نے جلال سے جلال تک چلنا ہے، گلوری ٹو گلوری چلنا ہے، اور اس طریقے سے چلنا ہے کہ خداوند کا جلال ہمارے ساتھ ٹریول کرے. ہاللیلویا چرچ. میرے ساتھ آپ نکالیں، میں آپ کے سامنے ابھی پڑھنے لگوں یسایہ اس کا 58 باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا، صرف 8ویں آیت ایکچولی میں پڑھوں گا. لکھا ہے تب تیری روشنی، یسایہ 58 باب اور اس کی 8ویں آیت، آئزایہ 58 اس کی 8ویں آیت. تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی. نیکسٹ ورس پڑھیے گا، اسے دھیان سے دیکھیے گا. تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. ہراول اور چنڈاول کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی یہاں بتانا چاہے تو آپ پلیز گو ہیڈ، آپ بتا سکتے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہراول کا کیا مطلب ہے
اور چنڈاول کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی بتانا چاہے پلیز یو کین ریز یور ہینڈ اور ہم آپ کو انمیوٹ کریں گے، اور آپ مجھے بتائیں ہراول اور چنڈاول کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ اوکے، میرے خیال سے میں اسے ایکسپلین کر دیتا ہوں، مجھے ابھی تک کوئی ایسی ریکویسٹ نہیں آئی. ہراول اگر آپ اس کا انگریزی ترجمہ دیکھیں آپ کو جلدی سمجھ آ جائے گا، اور میں چاہوں گا کہ اگر اسٹیو یا مارک اگر آپ میں سے اس کا انگریزی ترجمہ کوئی پڑھ سکے تو آپ کو بہت جلد سمجھ آ جائے گی کہ اس کا کیا بیسیکلی مقصد ہے. ائزایا 58 اور اس کی 58 آیت انگریزی میں اگر آپ پڑھ دیں تو صرف اس کا آخری پارٹ پڑھیے گا جہاں سے لکھا ہوا ہے تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا. Isaiah 58 اور ورس کون سی؟ 8ویں آیت. 8. Okay. Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rear guard. Hallelujah. So our righteousness جو ہماری راست بازی ہے، یہ خداوند کے جلال کی بات ہو رہی، جو ہماری راست بازی ہے وہ ہمارے آگے آگے چلے گی، اور خداوند کا جو جلال ہے وہ ہمارا ریئر گارڈ ہوگا. یعنی وہ اسی کہنے ہیں نا کہ یار فلانا بندہ مطلب پیٹ پیچھے چرا گھونپتا ہے، رائٹ؟ تو وہ بھی نہیں ہوگا، وہ بھی نہیں ہوگا. جب خداوند کا جلال آپ کے ساتھ ہوگا تو وہ اٹیکس جو آپ کے پیچھے سے آتے ہیں، جسے ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، جسے ہم سمجھ نہیں سکتے، تو خداوند کا جلال جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایسا ریئر گارڈ کا کام کرتا ہے. ریئر گارڈ ایک تو ہوتا ہے نا جو گارڈ، ایک جو آپ سمجھے کہ جو ایک کوئی سپاہ سالار ہوتا ہے وہ اپنے وہ برسٹ پلیٹ پہن کے رکھتا ہے، وہ گارڈ ہوتا ہے. یہ ریئر گارڈ ہے جو پیچھے سے ہوتا ہے، اور یہ فلی کورڈ ہوتا ہے. یعنی خداوند کا جلال دیکھیں کہ کس طریقے سے خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہماری صداقت ہے، اگر ہم صداقت کے ساتھ چلتے ہیں تو ہمارے آگے آگے چلتی ہے، رائٹ؟ اور ہمارے آگے جو ٹیڑے میڑے کام ہوتے ہیں انہیں وہ ٹھیک کرتی ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے. اور خداوند کا جو جلال ہے وہ ہمارے پیچھے ایز اے ریئر گارڈ ہوتا ہے. سو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم خداوند کی گلوری ٹو گلوری چلیں، اور اگر ہم خداوند کے کلام کو خداوند کے مطابق اس پر عمل کریں، اور وہ باتیں جو خداوند کے پاک کلام میں لکھی ہوئی ہیں اگر ہم انہیں ایکسرسائز کرنا شروع کریں، تو نہ کہ صرف ہمارا لیول بلکہ خداوند ہمیں وہ اتھارٹی، وہ ہمیں خداوند الاؤ کر دیتا ہے کہ ہم خداوند کے جلال کو ہم پریکٹس کر سکیں، ہم اسے دیکھ سکیں. اب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد اگر بہن ارم اگر آپ دانیل 10واں باب اس کی 12 سے 14 آیت آپ نکال لیں تو میں آپ کو پھر بتاؤں گا کب آپ نے پڑھنا ہے. تو ابھی سب سے پہلے میں پڑھنا چاہوں گا، اور کوئی اگر نکالے افسیوں 6 باب اور اس کی 24ویں آیت. بہن ارم آپ دانیل اس کا 10واں باب 12 سے 14 آیت آپ پڑھیں گی جب میں آپ کو کہوں گا، اور کوئی میرے ساتھ نکال لے افسیوں اس کا 6 باب اس کی 12ویں آیت سے. لیکن ابھی ہم جب اس تک چلتے ہیں، میں آپ کے سامنے زبور 149 میں سے 149 میں سے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھنا چاہتا ہوں. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، میں 4تھی آیت سے پڑھوں گا. زبور 149 اور اس کی 4تھی آیت سے لکھا ہے، کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشتا ہے. 5ویں آیت، مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، خداوند کے جلال پر، وہ اپنے بستروں پر خوشی سے نغمہ سرائی کریں. ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو، یعنی 2 دھاری تلوار خداوند کا پاک کلام، تاکہ قوموں سے انتقام لیں اور امتوں کو سزا دیں، اور ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں، تاکہ ان کو وہ سزا دیں جو مرقوم ہے. اس کے سب مقدسوں کو یہ شرف حاصل ہے، خداوند کی حمد ہو. Now my question is کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو قومیں ہیں اور یہ امتوں کی جن کی بات کی جا رہی ہے، جو بادشاہ ہیں اور یہ جو سردار ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ اگر کوئی مجھے کوئکلی اگر بتا سکے تو. فروا جوزف کہہ رہی ہیں کہ سیٹنز کنگڈم ہے. بالکل ٹھیک.
یہ وہ پرنسپیلٹیز ہیں جن کی ہم افسیوں 6 باب میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ زبور نویس میں جتنی اسپرچول وارفیئر جہاں مینشنڈ ہے شاید اور کسی جگہ پہ نہیں ہے. زبور نویس میں جتنی اسپرچول وارفیئر کے متعلق جو باتیں کی گئیں, جو روحانی جنگ ہے جس کے متعلق باتیں کی گئیں, اور کسی اتنی کتاب میں نے آج تک نہیں دیکھی. تو خداوند نے ہمیں شرف بخشا ہوا ہے کہ ہم قوموں سے انتقام لیں, امتوں کو سزا دیں, اور ان کے بادشاہوں کو زنجیروں سے جکڑیں, اور ان کے سرداروں کو لوہے کی بیڑیاں پہنائیں. اور اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو. تو ہم نے خداوند کے کلام کو ان اسپرچول وارفیئر میں ہم نے خداوند کے کلام کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم ابلیس کے ساتھ جنگ کر سکیں. تو اگر جس کسی نے بھی افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت نکالی ہوئی سو پلیز آپ گو ہیڈ اور آپ اسے پڑھ سکتے ہیں. افسیوں 6 باب اور اس کی 12ویں آیت سے صرف 12ویں آیت پڑھیے گا. خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں. آمین. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو یعنی یہ وہ پرنسپیلٹیز ہیں, یہ وہ بادشاہ ہیں, یہ وہ امتیں ہیں جو آسمانی مقاموں پہ ہیں, اور خداوند نے شرف ہمیں دیا ہوا ہے تاکہ ہم ان سے لڑ سکیں. اور اب ہوتا کیا ہے کہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے, جس طرح پولوس بھی کہتے ہیں کہ میں یکایک تیسرے آسمان تک اٹھایا گیا. ایک آسمان تو یہ جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے, تیسرا آسمان کہلایا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایک دوسرا آسمان ہے, اور پھر ایک تیسرا آسمان ہے جہاں خداوند کا تخت ہے. تو جو پرابلم ہے یہ دوسرے آسمان پہ ہے. یہ آسمان جو دوسرا آسمان ہے نا, یہاں ہنڈرنس ہے. اب بینگ اے بلیور, لوگ ایمان پر کھڑے ہو کے لوگ ڈیلیورنس اکثر کر دیتے ہیں, اور ایز اے بلیور اگر ہم مطلب ابھی اتنے ایڈوانس لیول تک نہیں پہنچے, اگر ہمارے پاس ڈیلیورنس کی نعمت نہیں ہے, یا ہم ابھی بالکل ایز اے بیسک لیول پہ ہیں, تو ہم ایمان پہ کھڑے ہو کے اپنی سیلف ڈیلیورنس ہم کر سکتے ہیں. اور ایک چیز ہمیں اور بھی جاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم اسپرچول وارفیئر کی بات کر رہے ہیں, تو ہمارا جو آپ سمجھ لیں کہ جو بٹالین ہے یا جو ہماری ٹیم ہے وہ تو خداوند کے ساتھ ہے, اور خداوند کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں. لیکن وی آلسو ہیو ٹو نو وٹ از ہیپننگ آن دی ادر سائڈ, کہ ابلیس کی سائڈ پہ کیا کیا چیزیں ہیں. تو ابلیس کے اس پورے آرسنل میں جو سب سے ویکسٹ فارم ہے وہ بدرو ہوتی ہے, اور بدرو اتنی کمزور ہوتی ہے, اتنی ڈرپوک ہوتی ہے, دا مومنٹ اگر آپ ایمان پہ کھڑے ہو کے آپ ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یسو کے نام سے نکل جاؤ, اور وہ اسی وقت نکل جاتی ہے, اتنی کمزور ہوتی ہے. لیکن جہاں ہماری فائٹ ہے وہ بدروہوں سے نہیں ہے, ہم ان سے کوئکلی ہم ڈیلیورنس پا لیتے ہیں. ہماری فائٹ جس چیز سے ہے وہ پرنسپیلٹی سے ہے, وہ جو آسمانی مقاموں پہ ہے. اب کیا ہوتا ہے, یہ پرنسپیلٹیز کیا کرتی ہیں کہ یہ آسمان سے وہ برکت یا وہ آنسر یہ نیچے نہیں آنے دیتی. اور اکثر اوقات جب ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہم دعا, روزہ, پرستش اور دعائیں بھی کرا رہے ہوتے ہیں, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہماری دعاؤں کا جواب اس طریقے سے نہیں آ رہا ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے اس چیز کی ابھی تک جنگ ہی شروع نہیں کی ان پرنسپیلٹیز کے خلاف. سو دیٹس واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, دیٹس واٹ وی ہیو ٹو کم اکراس, کہ ہمیں ان چیزوں کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ آسمانی مقاموں پہ ہوتی ہیں. اگر بہن نرم اگر آپ نکالیں دانیل اس کا 10واں باب, اس کی 12 سے 14 تک آپ پڑھ دیں. جی. تب اس نے مجھ سے کہا, اے دانیال خوف نہ کر, کیونکہ جس روز سے تو نے دل لگایا کہ سمجھے اور اپنے خدا کی حضور عاجزی کرے, تیری باتیں سنی گئیں, اور تیری باتوں کے سبب سے میں آیا ہوں. پر فارس کی مملکت کے موکل نے 30 دن تک میرا مقابلہ کیا. پھر میکائیل جو مقرب فرشتوں میں سے ہے میری مدد کو پہنچا, اور اس میں شاہان فارس کے پاس رکا رہا. پر اب میں اس لیے آیا ہوں کہ جو کچھ تیرے لوگوں پر آخری ایام کو آنے کو ہے تجھے اس کی خبر دوں, کیونکہ ہنوز یہ رویا زمانہ دراز کے لیے ہے. ہاللیلویا. ہاں جی, تھینک یو ویری مچ. تو یہاں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ دانیل خداوند سے ایک
ایک رویا کے متعلق پوچھنا چاہ رہے ہیں، جس طرح دانیل کو نظر آیا، جو خواب نظر آیا، اور اب وہ خداوند سے دعا کر رہے ہیں لیکن انہیں آنسر نہیں آ رہا، کیونکہ جو ٹاپ سیکرٹ لیول کی جو بات تھی وہ دانیل پر ظاہر ہونے والی تھی، لیکن جو شاہ فارس، وہ موکل جو تھا، جو پرنسپیلٹی تھی، وہ آسمان پہ تھی۔ اب یہ وہ بات کی جا رہی ہے اس وقت کی جب نبوکت نظر کا جو دور تھا یہ ختم ہو رہا تھا، اور جو فارس کی حکومت تھی وہ عروج پر آ رہی تھی۔ تو بابل کے اس اسیری کے دوران دانیل نبی نے تو اپنا جو کام تھا، ہم جس طرح ہم خدا کے پاک کلام میں پڑھتے ہیں کہ دانیل نے کافی جو خوابوں کی تعبیر تھی انہیں ظاہر کیا، جو نبوکت نظر بادشاہ تھا۔ لیکن اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو فارس کی مملکت ہے وہ آ رہی ہے، اور جو بابل کی حکومت ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو دنیا کے لیڈرز ہیں، ہر ایک لیڈر کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسپرٹ، کوئی پرنسپیلٹی کام کر رہی ہوتی ہے، اور جب کوئی پرنسپیلٹی، کوئی لیڈر اگر اس دنیا کا کوئی پاور میں آتا ہے تو وہ پرنسپیلٹی بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور اب جس طرح دیکھیں، ہم ادھر کینیڈا میں اس وقت یہاں جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جتنے اینٹائی کرائسٹ جو لاز پاس کیے ہیں اور انہوں نے جس طریقے سے باتیں کی، تو دیٹ از دا تھنگ کہ ہم وہاں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک پرنسپیلٹی کام کری۔ اور آن دی ادر ہینڈ سائڈ جب ڈونلڈ ٹرمپ تھے تو ان کے پیچھے خداوند کام کر رہا تھا، کیونکہ جب وہ خدا کا کام کر رہا تھا تو سب لوگ اس کے خلاف تھے۔ اور اب جب بائیڈن آیا ہے تو بائیڈن کے پیچھے بھی ایک پرنسپیلٹی کام کری، وہ خداوند کی طرف سے نہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی امریکہ میں انہوں نے جو LGBTQ کا جو لا پاس کیا ہے، اب وہ بچوں پہ اٹیک کرنے کو، اور وہ بچوں کو ایک طرح کا جسے کہہ لیں کہ یہ جو سیکشولیٹی ہے، جو LGBTQ اور یہ ہر طرح کا جو بائبل کے مطابق یہ جو مکروہات ہیں، یہ جو پنجابی گند بلا جنوں اسی کہنے ہیں، یہ اب وہ بچوں کے دماغ میں کیا، اور انہیں میوٹیلیٹ کرنے کی وہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ بچوں کو یہ چیز کہہ دی گئی ہے کہ اگر وہ اپنا جینڈر چینج کرانا چاہتے ہیں، they have the authority to do that, right? So that's how bad it is. تو ہر ایک پرنسپیلٹی لیڈر کے پیچھے کام کر رہی ہوتی ہے۔ اور ویسے ہی ہم دانیل میں یہاں دیکھتے ہیں کہ اسے شاہ فارس کا جو موکل ہے اس نے اسے روک دیا، اس دعا کے جواب کو روک دیا اور اسے نیچے نہیں آنے دیا۔ And then he fasted and prayed for 21 days جب تک اسے جواب نہ ملا۔ اور جواب میں جب جبرائیل فرشتہ نیچے آتا ہے اور آ کر میسج دیتا ہے، اور جبرائیل فرشتہ بتاتا ہے کہ میری مدد کے لیے کون آیا، جو مقرب فرشتہ تھا میکائیل، وہ لڑنے کے لیے آیا۔ So long story made short کہ ہماری جن چیزوں کے ساتھ جنگ ہے اس کے بیچ میں we need angelic intervention، اور جب تک وہ انجیلک انٹروینشن ہمارے ساتھ نہیں ہے so we must be losing on a very high level، لیکن ہم اس چیز کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس کے قد کے اندازے تک پہنچیں، ہم اس کی اتھارٹی کو یوز کریں، اور ہم خداوند کے جو اینجلز ہیں وہ ہمارے ڈسپوزل پہ ہیں۔ میں اپنا ایک ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ جو کہ بڑا ایک ریسنٹ ہے۔ ریسنٹلی ابھی میں کسی کے لیے ڈیلیورنس کے لیے دعا کر رہا تھا، اور وہاں بھی کچھ خادم تھے جنہوں نے دیکھا کہ ایک پرنسپیلٹی وہاں موجود ہے، اور جب وہ پرنسپیلٹی دیکھی گئی تو ہم نے اور دعا شروع کی، اور ہم نے خداوند کے فرشتہ کو، ہم نے میکائیل کو مانگنا شروع کر دیا۔ اور پھر خداوند کے کچھ خادمین نے یہ بات ظاہر کی کہ انہوں نے واقعی میکائیل کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ سو the problem is we don't say these things، ہم خداوند سے اس چیز کے بارے میں بولتے ہی نہیں ہیں، لیکن جب ہمارے پاس یہ چیزیں آئیں گی تو ہمارے پاس ایک فورس آ جاتی ہے، ایک سپر نیچرل فورس آ جاتی ہے۔ اور جب سپر نیچرل فورس آتی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم 24 گھنٹے دعا میں نہیں رہ سکتے، ہم نے اپنے دیگر کام بھی کرنے ہیں، ہمارے اور بہت سے کام ہوتے ہیں جنہیں ہم نے کرنا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو ہم دعا شاید آدھے گھنٹے کی کر سکتے ہیں، شاید گھنٹے کی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے بھی کم کرتے ہوں، لیکن وی نیڈ 24/7 کہ جس چیز کی پریزنس لگی رہے، پریزنس ہو، تو وہ پریزنس صرف خداوند کے اینجلز کیری کرتے ہیں، وہ ہم نہیں کیری کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے اور کافی چیزوں میں ہم پھنسے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کیونکہ ہم سیم گھر میں، میں ایک ویسے بات کر رہا ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ، اور یہ کسی کو مطلب میں بات ایسی لگا نہیں رہا، لیکن ہمارا وہی سیم گھر ہوتا ہے جہاں ہم دعا کرتے ہیں، لیکن اسی گھر میں ہم ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، فلمز بھی دیکھتے ہیں، ڈراماز بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں، تو خداوند کی حضوری اس جگہ پہ قائم نہیں رہتی۔
تو خداوند کی حضوری کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جو خداوند کے فرشتگان ہیں وہ ہمارے ساتھ خیمہ زن ہو. پاسٹر لازرس اس کے بارے میں اور ان کے پاس بڑی اچھی آیات ہوتی ہیں, وہ ہمیشہ وہ بول رہے ہوتے ہیں جب بھی وہ کسی کے لیے جنگ لڑتے ہیں. تو پاسٹر جی آپ بعد میں ضرور آپ کچھ آیات بولیے گا جو فرشتوں کے متعلق ہوں. لیکن جو آج جس چیز کے بارے میں ہم نے جو آپ سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ آسکنگ فار اینجلس, اور اپنے جو اینجلز ہیں ہمیں انہیں ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. اب ہم اینجل سے ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے, ہم نے خداوند کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیونکہ ہماری جو چین آف کمانڈ ہے وہ اینجلز نہیں ہے. ہماری جو چین آف کمانڈ ہے وہ خداوند کی طرف سے آتی ہے, اور ہم نے تابع داری میں خداوند کے کلام کو استعمال کرتے ہوئے خداوند سے کہنا ہے, اور خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے گا, کیونکہ جس طرح زبور 91 میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں. سو وی ہیو ٹو شو دیٹ اوبیڈینس, وی ہیو ٹو شو دیٹ کہ ہم اس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے خداوند سے کہنا ہے, اور یہ چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب جس طرح متی اس کے 26ویں باب اور اس کی 53 آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. متی اس کا 26واں باب اور اس کی 53ویں آیت لکھا ہے, کیا تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنے باپ سے منت کر سکتا ہوں کہ وہ فرشتوں کے 12 تمن سے زیادہ میرے پاس ابھی موجود کر دے گا. اب یہ وہ وقت, اس وقت کی بات کی جا رہی ہے کہ جس وقت خداوند یسوع مسیح کو پکڑ لیا تھا, اور اب ان پہ وہ سیاست اور وہ سب کچھ, اب کروسیفکشن کا سارا ٹائم شروع ہونے لگا ہے. اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے ایک بات کہی ہے کہ اگر میں منت کروں گا اپنے خدا سے تو میرے لیے 12 تمن آ جائیں گے. اب تمن جو ہے بیسیکلی تمن لیجن کو کہا جاتا ہے. لیجن کا مطلب ہوتا ہے لشکر. تو یعنی خداوند یہاں 12 فرشتوں کے لشکروں کی بات کر رہے ہیں. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو فرشتوں کے ایک تمن میں 6000 فرشتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ 12000 ہے. سو لیٹس سے کہ وہ 6000 یا 12000 ہے. That's not the point. The point is کہ جو خداوند کے تمن ہیں, فرشتوں کے جو تمن ہیں ہمارے ڈسپوزل کے لیے, ہمارے ساتھ وہ جنگ کرنے کے لیے ریڈی ہے if we ask. اب جب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جب مسائل چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, we are getting confused, اور ہمیں بریک تھرو کسی چیز میں نہیں مل رہا ہوتا, تو اس کے بیچ میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے, ہم یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ابلیس نہیں طاقتور ہے کہ ساری دعا نہیں سنی جا رہی, یا ابلیس اتنا وہ طاقتور ہے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے دے رہا. تو ہوتا کیا ہے, کیونکہ یہ ڈومینین جو ہے, جو جس آسمان میں ہم رہتے ہیں, یہ ڈومینین ابلیس کی ہے. اب آسمان سے 1/3 فرشتے گرائے گئے تھے اور اس ڈومینین میں وہ رہتے ہیں, لیکن آسمان پر ابھی بھی 2/3 فرشتے موجود ہیں. سو ریگارڈلیس ہمارے پیچھے کتنی فورسز آتی ہیں, ہر فورس کے پیچھے ہمارے پاس 2/3 فرشتے موجود ہیں. لائک 2 times ہمارے پاس زیادہ فرشتے موجود ہیں, رائٹ. اور جب ہم نے دعا کرنی ہے, سو ناٹ جسٹ اونلی یور گارڈین اینجلس, بلکہ آپ خداوند کے فرشتوں کو اپنے گھروں میں مانگے اور انہیں خداوند سے کہیں کہ یہاں آ کر خیمہ زن ہو. اور جب وہ خیمہ زن ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, اچھا اب کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ اب ذرا وہ ٹاپک کسی اور سائڈ پہ جا رہا ہے, لیکن میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک خاص اینجلز کے ایک اسٹڈی کے لیے خاص فیلڈ ہے جسے اینجیولوجی کہا جاتا ہے, اور اس میں وہ جو فرشتوں کی کریکٹرسٹکس ہیں بائبل کے مطابق اس چیز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اب خداوند کے جو جنگجو فرشتے ہیں وہ فرق ہے, خداوند کے جو ہیلنگ اینجلز ہیں وہ فرق ہے, خداوند کے جو پراسپیرٹی اینجلز ہیں وہ فرق ہے, اینڈ یو نیم اٹ, کہ خداوند کے جو جتنے بھی فرشتے ہیں. پھر کبریا پہ جو فرشتے ہیں, جو 4 جاندار جس کی بات کی جاتی ہے, وہ صرف خداوند کی پریزنس کو کیری کرتے ہیں. اب وہ ہر جگہ پہ آ نہیں سکتے, لیکن جب ہم خداوند کی پریزنس کو مانگتے ہیں تو وہ جس طرح خداوند کے جو تخت ہے, کیونکہ خداوند اتنا وسیع ہے, خداوند جب ہم کہتے ہیں کہ خداوند بہت بڑا ہے, عظیم ہے, سو ہیز اے گادول الوہیم, جب ہم عبرانی میں بات کرتے ہیں گادول الوہیم یعنی خداوند عظیم ہے, تو وہ اتنا عظیم ہے کہ وہ ہر جگہ پہ موجود ہے, اور اس کا تخت ہر جگہ لگ جاتا ہے, اور وہ 4 جاندار بھی ہمارے درمیان آ جاتے ہیں کیونکہ اس کے تخت کو کیری کرتے ہیں. اور خداوند جب ہم تیسرے آسمان کی بات کرتے ہیں تو خداوند اس تیسرے آسمان پر کبریا پر بیٹھا ہوا ہے, اس کا ایک اور لیول, اس کا سب لیول آپ سمجھ لیں, اور کبریا سے اوپر اور کچھ نہیں, کبریا پہ صرف خداوند ہے, کیونکہ جو کروبیم ہے وہ کبریا سے نکلا ہے, اور جو کروبیم فرشتے ہیں وہ اس کبریا, اس تخت کو, اس کے چوگرد وہ جمع رہتے ہیں, جس طرح ہم نے مکاشفہ میں اکثر اوقات پڑھا ہے کہ وہ جو 4 جاندار ہیں وہ خداوند کے ساتھ اس پریزنس کو بیسیکلی وہ کیری کر رہے ہوتے ہیں. سو لانگ اسٹوری میڈ شورٹ, ہمارے پاس یہ خداوند کے ویپنز, خداوند کی اتھارٹی, خداوند کے اینجلز, خداوند کی ڈیوائن ہیلپ,
اٹس آن آور ڈسپوزل. یہ خداوند نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے, خداوند نے ہمارے ڈسپوزل پہ ہمارے یوز کرنے کے لیے رکھ چھوڑی ہے. بٹ وی ہیو ٹو بی, ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو وی ہیو ٹو گیٹ ریڈی, تاکہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکیں, ہم ان چیزوں کو, اس چیز کی کمانڈمنٹ کو ہم اسے استعمال کر سکیں, ہم اسے پریکٹس کر سکیں. اور خداوند سے جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اب میں آپ کے سامنے زبور 91, اس کے بعد پھر میں اپنا کلام ختم کروں گا. زبور 91 جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں, اور میں اس زبور میں اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم زبوروں کو پڑھ جاتے ہیں لیکن ہم اس کی گہرائی, اس کی ڈیپتھ ہے, اسے ہم اس طریقے سے سمجھ نہیں پاتے. لیکن اگر آپ اس زبور کو پڑھیں, سو اٹس اے پیور اسپرچول وارفیئر, یہ وارفیئر کی بات کی جا رہی ہے. اور اس میں ہر وہ چیز جو لکھی ہوئی ہے, جب آپ انجیلک انٹرونشن کی بات کرتے ہیں تو ہم خدا سے ڈیوائن پروٹیکشن بھی مانگ سکتے ہیں. اب ڈیوائن پروٹیکشن ایسی ہوتی ہے کہ جب خداون کی ڈیوائن پروٹیکشن آ جاتی تو وہ ہمیں پردہ میں چھپا لیتا ہے, جس طرح خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سائے میں سکونت کرے گا, رائٹ. تو جب خداون کی ڈیوائن پروٹیکشن آ جاتی ہے تو وہ بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جس طرح ہم قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرتے ہیں. میں کس دن یہ الگ سے بتاؤں گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, کہ جو یہ پردہ ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور یہ جو قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرنا ہے وہ کیا ہے, اور میں اس کے بارے میں پھر کس دن بتاؤں گا. لیکن دا پوائنٹ ہیئر از دس کہ ہر وہ بات جو اس میں لکھی ہوئی ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں آپ اسے کلیم کر سکتے ہیں, جو کہ ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں شرف حاصل ہے, تو آپ اس آیت پہ سٹاپ کریں اور اسی وقت خداوند سے کہیں کہ خداوند میں اس آیت کو, اس ورس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے میں اپنی زندگی کے لیے کلیم کرتا ہوں. اس سے آپ آگے دیکھیں کہ کیا سب کچھ لکھا ہوا ہے, بلکہ اس کی 10ویں آیت میں اگر آپ کے سامنے پڑھوں, 11ویں آیت سے, کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں حفاظت کریں, وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے, رائٹ. سو دیٹس ہاؤ وی شوڈ بی ڈوئنگ, کہ ہمیں ان چیزوں کو ہم نے پریکٹیکلی یوز کرنا ہے. صرف ہم نے یاد نہیں کرنا, یا صرف ہم نے اسے پڑھتے نہیں رہنا, انہیں پریکٹیکلی یوز کرنا ہے. اور جب تک ہم اس چیز کی کمانڈ کرتے نہیں, کیونکہ یاد رکھیں ہر وہ لفظ جو ہمارے منہ سے نکلتا ہے, our words have power and it has so much power کہ ہمارے ہی words بہت بڑے مسائل پیدا کر سکتی ہے. So we have to be very careful کہ ہم اپنے words کو careful استعمال کریں. تو جب ہم خداوند کے پاک کلام میں سے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, جب انہیں پریکٹیکلی ہم یوز کرتے ہیں اور خداوند سے جب ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, تو خداوند اپنے فرشتوں کو حکم دے دیتا, آرڈر ہو جاتا اسمان تے کہ جاؤ جا کے میرے لوکاں نو بچاؤ, رائٹ. سو دیٹس ہاؤ سینسٹیو اٹ از. اور خداوند ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ان روحانی فوجوں کو, اس انجیلک انٹرونشن کو, ڈیوائن پروٹیکشن کو ہم اسے پریکٹس کریں. سو آئی ول کم بیک اگین نیکسٹ ٹائم, جب خدا موقع دے گا تو میں اس چیز کے متعلق اور ہم اسے زیادہ ان ڈیٹیل سیکھیں گے, اور ڈیوائن پروٹیکشن کیا ہوتی ہے ہم اس چیز کے متعلق سیکھیں گے, تاکہ ہم خداوند کے کلام کو اور اپنی جو اسپرچول وارفیئر ہے ہم اس چیز کو اور زیادہ اسٹرانگ کر سکیں. اور آج کے بعد آئی کین گارنٹی, جن لوگوں نے بھی میرے کو پہلے بھی کچھ ایک آدھ اگر سرمن سنے ہیں اور جنہوں نے آج کے سرمن سنا ہے, آئی کین گارنٹی کہ آپ کی دعا چینج ہو جائے گی. آج کے بعد اگر آپ اسپرچول وارفیئر میں ہیں اور آپ دعا میں رہتے ہیں, آپ کی دعا چینج ہو جائے گی جب آپ خداوند کے کلام کو پریکٹیکلی یوز کرنا شروع کریں گے. سو گاڈ بلیس یو, خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے.